وہ سوالات جو ہم اکثر کائنات کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ وقت کی نوعیت کی ناقص فہم پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ وقت کے اس لمحے کائنات میں کہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ اس سوال نے غلط طور پر یہ فرض کیا ہے کہ ایک آفاقی لمحہ اب کہلاتا ہے جس پر تمام مشاہدین اتفاق کر سکتے ہیں۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق مختلف مشاہدین کے درمیان ایک ہی وقت میں دو واقعات ہوئے ہیں یا نہیں اس پر اتفاق نہیں ہوگا، اور کوئی مشاہدہ کرنے والا دوسرے سے زیادہ درست نہیں ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے یہ صرف ایک وہم نہیں ہے کہ کسی ایونٹ کی روشنی کو ہماری آنکھوں تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، روشنی کے سفر کے لیے ضروری وقت کو بھی مد نظر رکھے جانے کے بعد بھی مختلف مشاہدین ابھی تک اس بارے میں متفق نہیں ہوں گے کہ ایک ہی وقت میں دو مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں یا نہیں۔ فرض کریں کہ ایک ہی مستقل رفتار سے 3 خلائی جہاز ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ ایڈم کے نقطہ نظر سے تینوں خلائی جہازوں کی گھڑیاں عین ایک ہی وقت ریڈ کر رہی ہیں۔ سارا کے نقطہ نظر سے بائیں خلائی جہاز پر گھڑی دائیں خلائی جہاز کی گھڑی سے آگے ہوگی۔ سارا تینوں خلائی جہازوں کو ایک ہی رفتار سے چلتا دیکھتی ہے۔ لہٰذا اس کے نقطہ نظر سے بائیں خلائی جہاز کی گھڑی اور دائیں خلائی جہاز کی گھڑی ایک ہی شرح سے چل رہی ہے۔ لیکن سارا کے نقطہ نظر سے بائیں خلائی جہاز کی گھڑی دائیں خلائی جہاز کی گھڑی سے ہمیشہ ایک مستقل مقدار سے آگے چلتی ہے۔ ایڈم کے نقطہ نظر سے ایک ہی وقت میں رونما ہونے والے واقعات سارا کے نقطہ نظر سے مختلف وقت میں ہوتے ہیں۔ اور سارا کے نقطہ نظر سے ایک ہی وقت میں رونما ہونے والے واقعات ایڈم کے نقطہ نظر سے مختلف وقت میں ہوتے ہیں۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق دونوں نقطہ نظر درست ہیں۔ ایسے واقعات جن پر ایڈم اور سارا متفق ہو سکتے ہیں وہ واقعات ہیں جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر رونما ہوئے۔
مثال کے طور پر ایڈم اور سارہ اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ جہاز کو روشنی کا اشارہ ملتا ہے، تو گھڑیاں کیا ریڈ کرتی ہیں؟ کیونکہ گھڑی اور روشنی کا سگنل ٹائم اینڈ اسپیس میں ایک ہی لمحے میں ملتا ہے۔ اگر ایک ہی وقت اور جگہ دونوں پر دو مختلف واقعات رونما ہوئے، تب سبھی اس بات پر متفق ہوں گے کہ دونوں واقعات ایک ساتھ ہوئے تھے۔ لیکن مختلف مقامات پر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ دونوں واقعات کے مابین فاصلے میں زیادہ فرق، دونوں واقعات کے درمیان وقت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اختلاف۔ اس کے علاوہ کوئی یونیورسل آبزرور نہیں ہے جو ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس لمحے کو ہم اب کہتے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی آفاقی لمحہ نہیں ہے جسے اب کہا جاتا ہو۔ اس بارے میں کسی بھی شخص کا نقطہ نظر کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ درست نہیں ہے۔